بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ کچھ معاملوں میں عورت کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے، اور میری چھٹی حس تو تقریباً ہر دوسرے معاملے میں تیز تھی۔ کسی شخص کو دیکھتے ہی مجھے اس کی طبیعت کا پتہ چل جاتا۔ شادی کے بعد ناشتے کی میز پر جب میں نے اس 22 سالہ نوجوان کو دیکھا جس کی آنکھوں میں غیر معمولی چمک تھی، تو مجھے وہ کوئی عام انسان نہیں لگا۔ میرا دیور شارق ایک انتہائی غیر معمولی انسان معلوم ہوتا تھا، لیکن گھر والے اکثر اسے تانے دیتے رہتے کہ تم گھر والوں سے بات چیت نہیں کرتے، انتہائی خشک مزاج انسان ہو، جبکہ مجھے وہ ایسا بالکل بھی معلوم نہ ہوتا، بلکہ جب بھی وہ مجھ سے ملتا ہنس کر ملتا اور اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ہوتی۔ اس کے عزت دینے کا انداز ہی الگ تھا۔ میں اپنے دیور کو دل ہی دل میں پسند کرتی تھی۔ میری نیت بری نہ تھی، لیکن میرا دیور انتہائی شریف انسان معلوم ہوتا، سو میں اس سے کیوں نفرت کرتی؟ جبکہ میں نے دیکھا تھا دیور بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھ سے کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں جب بھی اپنی ساس کے ساتھ کچن میں کام کرتی، میرا دیور مجھے اشاروں میں بلانے کی کوشش کرتا۔ میری جب بھی لڑائی ہوتی یا میں کسی کی بات پر پریشان ہوتی، تب بھی وہ مجھے ایسے ہی اشارے دیتا جیسے وہ مجھ سے کوئی بات اکیلے میں کرنا چاہتا ہو۔ ایک دن سب گھر والے ٹی وی لانچ میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے، جبکہ شوہر ابھی تک آفس سے نہیں آئے تھے۔ ٹی وی لانچ کے باہر بنی گیلری میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میں اپنے صوفے پر بیٹھی تھی کہ مجھے دیور نے ہاتھ سے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ میں سمجھ گئی کہ کوئی ضروری بات ہے جو وہ کئی دنوں سے کرنا چاہ رہا ہے۔ اس کے بلانے پر میں باہر گئی، دیکھا تو وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر چھت کو جا رہا تھا۔ مجھے کچھ ڈر بھی لگا، لیکن میں اپنے دیور پر بھائیوں کی طرح مان رکھتی تھی۔ میں نے اس کے قدموں کا پیچھا کیا، اس کے ساتھ پیچھے چھت پر پہنچ گئی۔ دیکھا تو میرا دیور میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ کیا بات ہے شارق؟ میں نے وہاں پہنچتے ہی پوچھا۔ جلدی کرو، مجھے لگتا ہے تم کافی دن سے مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو۔ میں نے ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ دی۔ ہاں بھابھی، میں آپ سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، میں جانتا ہوں بھیا جیب کے کافی کنجوس ہیں، وہ بلا وجہ پیسے خرچ نہیں کرتے، بلکہ وجہ ہو تب بھی وہ کسی کو روپے نہیں دیتے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے اپنا بھائی سمجھیں۔ آپ کو جب بھی پیسوں کی ضرورت ہو آپ مجھے کہہ دیا کریں۔ شارق، تمہارا بہت شکریہ، لیکن تم تو جانتے ہو اس گھر کا ماحول کیا ہے۔ میں نے اس کی توجہ دلانا چاہی، کیونکہ میری ساس مجھے میرے شوہر سے بھی ٹھیک طرح بات نہ کرنے دیتی، وہ تو پھر میرا دیور تھا۔ نہیں، آپ فکر نہ کریں بھابھی، میں ہوں نا، میرے ہوتے ہوئے آپ کو اس گھر میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور ہاں، میں جانتا ہوں آپ بات نہیں کر سکتی۔ آپ ایسا کریں، ہفتے میں ایک بار میرے کمرے کی صفائی کر لیا کریں، الماری کے آس پاس سے اچھی طرح صفائی کریں، آپ کو اپنا انعام مل جائے گا۔ دیور نے مجھے شرارتی لہجے میں کہا تو میں سمجھ گئی کہ وہ مجھے کوئی انعام دینا چاہتا ہے، کوئی مدد کرنا چاہتا ہے، لیکن میں نے اس کی بات کو ہنس کر ٹال دیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتی، مجھے سیڑھیوں پر کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اگرچہ میں شارق سے کوئی غلط بات نہیں کہہ رہی تھی، لیکن پھر بھی رات کے وقت دیور کے ساتھ چھت پر کھڑے ہو کر اکیلے باتیں کرنا میرے لیے مسئلہ پیدا کر سکتا تھا۔ اور پھر جب میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے میرا شوہر کھڑا ہے تو میرے قدموں تلے سے جان ہی نکل گئی، اور میری ٹانگیں کانپنے لگیں جیسے کوئی مجرم کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن شارق بالکل پر اعتماد کھڑا تھا۔ مدیحہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں تمہیں سارے گھر میں ڈھونڈ رہا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے کڑی نظروں سے دیکھا۔ تبھی میرا دیور بول پڑا، بھیا، وہ بھابھی کو میکے جانا تھا، گھر میں شاید سب لوگ مصروف تھے، اسی لیے انہوں نے مجھے کہا کہ میں انہیں میکے چھوڑ دوں۔ آپ بھی تو ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ شارق نے یکدم صفائی پیش کر دی، جبکہ مجھے اماں کے ہاں نہیں جانا تھا۔ شوہر نے مجھ پر ایک تصدیقی نظر ڈالی تو میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ جی عابد، مجھے میکے جانا تھا، دراصل امی کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی، سب گھر والے مصروف تھے، میں نے سوچا شارق سے کہہ دوں، شارق تو اکثر فارغ ہی رہتا ہے۔ میں نے جان بوجھ کر شارق پر طنز کیا تاکہ میرے شوہر کو ہم دونوں کی بات چیت کے بارے میں کوئی شک نہ ہو۔ بہرحال شارق بھی سمجھ گیا تھا، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ میں نے اپنے شوہر کو میکے جانے کا کہہ دیا تھا۔ کہنے لگے، تیار ہو جاؤ، میں تمہیں تمہاری امی کے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ شوہر کا انداز خطرناک لگ رہا تھا، لیکن اگر میں زیادہ پوچھتی
تو بات مجھ پر ہی بن جاتی کہ اس کے دل میں چور تھا۔ جب بھی یہ ڈر رہی ہے، خاموش اسی کشمکش میں مبتلا کہ شوہر مجھ سے ناراض ہیں یا نہیں، گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں اپنی اماں کے گھر پر تھی۔ وہ تو خدا کا شکر کہ میرے شوہر نے میری اماں سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کی بیٹی آپ کے لیے پریشان ہو رہی تھی، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ اماں کے گھر رہ کر ان سے ملنے کے بعد مجھے اپنے شوہر کی یاد ستانے لگی، لیکن انہیں کیسے کہتی کہ وہ مجھے یہاں سے آ کر لے جائیں۔ اسی دوران اماں نے مجھے ایک خوشخبری دی کہ تمہاری چھوٹی بہن صالحہ کی اگلے مہینے منگنی ہوگی۔ ہم نے ایک شریف لڑکا دیکھ کر تمہاری بہن کی بات پکی کر دی ہے، اب تم منگنی میں لازمی شرکت کرنا۔ ہم تمہیں اس لیے زحمت نہیں دیتے کہ تمہارے سسرال والے یہ باتیں پسند نہیں کرتے، ورنہ رشتے کے وقت تمہیں بھی بلاتے۔ اماں معذرت خواہ تھیں، جبکہ مجھے اور کسی بات سے زیادہ اگلے مہینے آنے والی منگنی کی تقریب میں پہنے جانے والے کپڑوں کی فکر تھی۔ جب بھی کوئی تقریب ہوتی میں اسی وجہ سے پریشان ہو جاتی۔ بہرحال خوش قسمتی سے اگلے ہی دن عابد کا فون آ گیا۔ وہ بہت خوش تھے، کہنے لگے مجھے چائنا ٹرپ پر جانا ہوگا، میری کمپنی نے مجھے چائنا بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، مجھے پورا 1 مہینے کے لیے ملک سے باہر رہنا پڑے گا، تم آج ہی آ جاؤ تاکہ میں تمہارے ساتھ آخری لمحات اچھے سے گزار سکوں۔ شوہر کی بات سن کر خوش بھی ہوئی اور پریشان بھی۔ شوہر نے وعدہ کیا کہ واپسی پر وہ میرے لیے ڈھیروں تحفے تحائف لائیں گے اور میری بہن کی منگنی میں مجھے سونے کی انگوٹھی بنوا کر دیں گے۔ اپنے شوہر کی یہ بات سن کر میں خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ میں خوشی خوشی شوہر کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی۔ میں نے انہیں محبت اور دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا۔ انہوں نے بھی مجھ سے ہزاروں وعدے کیے اور پردیس چلے گئے۔ 1 مہینہ میں نے کیسے کاٹا یہ میں ہی جانتی ہوں۔ اس دوران میری اور شارق کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ ایک انتہائی معقول نوجوان تھا۔ وہ گھر کم ہی آتا اور اگر آتا بھی تو زیادہ تر اپنے کمرے میں بند رہتا۔ شارق کی وجہ سے گھر والے اکثر پریشان رہتے کیونکہ وہ راتوں کو لیٹ گھر آتا تھا، جبکہ میرے شوہر ہمیشہ وقت پر گھر آیا کرتے تھے۔ خیر 1 مہینے کے بعد جب وہ آئے تو انہوں نے میرا ایک بھی وعدہ پورا نہ کیا، بلکہ ان کے کچھ کاروباری نقصان کی وجہ سے یہ پہلے سے بھی زیادہ مجبور ہو گئے تھے۔ میرے پاس جو پیسے جمع تھے مجھے وہ بھی اپنے شوہر کو دینا پڑے۔ مجھے بہت دکھ تھا اور پریشانی بھی کہ میں اپنی بہن کی منگنی میں سونے کی انگوٹھی تو دور کی بات ایک اچھا جوڑا بھی نہیں پہن سکتی۔ شوہر نے مجھ سے جمع پونجی بھی لے لی تھی۔ نہ جانے کیوں اچانک انہیں اپنا کاروبار شروع کرنے کا خیال آیا۔ اسی دوران میری بہن کی منگنی کے دن قریب آ گئے۔ شوہر کے حالات ایسے تھے کہ میں ان سے روپے مانگ نہیں سکتی تھی۔ میں جانتی اگر ایسا کیا تو وہ خواہ مجھ پر غصہ ہوں گے۔ یہ شام کا وقت تھا جب اماں نے مجھے بتایا کہ پرسوں بہن کی منگنی ہے، تم کل ہی آ جاؤ، گھر میں کچھ تیاریاں بھی کرنی ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے پاس تو بہن کی منگنی میں پہننے کے لیے کوئی اچھا جوڑا بھی نہیں تھا۔ اپنے کمرے میں جاتے ہوئے میری نظر دیور کے کمرے پر پڑی۔ نہ جانے کیوں مجھے اسی 1 مہینہ پہلے کی گئی بات یاد آ گئی۔ پھر میں نے سوچا کہ اس نے تو مجھے اپنے کمرے کی صفائی کرنے کا کہا تھا۔ میں نے جلدی کچن سے جھاڑو لیا اور دیور کے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں جا کر الماری کے قریب جھاڑو لگانے لگی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب الماری کے ایک خاص حصے پر جھاڑو مارنے سے وہاں سے 5000 کے 4 نوٹ گر پڑے۔ میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے جلدی سے وہ پیسے لے کر اپنے دوپٹے کے پلو میں باندھ دیے۔ اتنے میں میری ساس دروازے میں کھڑی مجھے گھورتی ہوئی کہنے لگیں، بہو کیا تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہے؟ میری تو جان نکل گئی۔ ساس نے مجھے کہیں وہ 5000 روپے کے 4 نوٹ اٹھاتے دیکھ تو نہیں لیا۔ دل دھک دھک کرنے لگا، یا اللہ اب میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ تمہیں احساس ہے بیٹی کہ عصر کے بعد کمرے سے جھاڑو لگانے سے گھر میں برکت نہیں رہتی؟ تمہیں 100 بار کہا ہے سب سویرے صفائی کیا کرو۔ ساس کی آخری بات نے جیسے مجھے کسی جلتے صحرا سے نکال کر نخلستان میں پہنچا دیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ انہیں میری حقیقت پتہ نہیں چلی، ورنہ نہ جانے وہ کیا کہتی۔ ان کی بات پر سر ہلاتے ہوئے میں نے جھاڑو ایک کونے میں رکھا اور باہر آ گئی۔ ویسے بھی مجھے اس کمرے کی صفائی کرنے کا کچھ شوق نہیں تھا،
وہ تو ان پیسوں کی وجہ سے میں یہاں آ گئی تھی جو مجھے یہاں جھاڑو لگانے سے ملنا تھے۔ خیر میں نے اچھا سا جوڑا لیا اور بہن کی منگنی میں شرکت کرنے پہنچ گئی۔ سب نے میرے اس جوڑے کی بہت تعریف کی، جبکہ اس کے لیے میں اپنے دیور کی شکر گزار تھی کہ اس برے وقت میں وہ میرے کام آیا۔ میری تو خوشی کی انتہا نہ تھی۔ بہن کی منگنی سے فارغ ہو کر جب میں واپس اپنے میکے گئی تو میرا دل دیور کے لیے احساس تشکر سے بھرا ہوا تھا، لیکن وہ گھر نہیں تھا۔ میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ اسی دن مجھے میری ساس نے بتایا کہ تمہاری نند شام کو گھر آئے گی، اچھا سا کھانا بنا لو۔ اتنے دن کے بعد میں سسرال گئی تھی۔ میری ساس نے میرا کو استقبال کرنا تو دور کی بات، مجھ سے حال تک نہیں پوچھا اور نند کے لیے ڈھیروں کھانے بنانے کا آرڈر دے دیا۔ بہرحال میں کھانے کے لیے مسالے وغیرہ تیار کرنے لگی۔ شام کو سب کچھ تیار ہو گیا، تبھی میرا دیور شارق میری نند کو لے کر گھر میں داخل ہوا۔ وہ صبح کا غائب تھا، ابھی گھر آیا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں اسے شکریہ کہنا چاہتی، دیر بعد میں نے کھانا لگا دیا۔ پانی لینے کچن میں گئی تو میرا دیور بھی وہیں کھڑا تھا، شاید وہ ہاتھ دھونے آیا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ شارق بھائی، آپ نے میری بہت مدد کی، میں آپ کا کس منہ سے شکریہ ادا کروں؟ میں جانتی ہوں آپ نے وہ پیسے جان بوجھ کر الماری میں رکھے تھے تاکہ میں وہاں سے لے کر اپنی ضروریات پوری کر سکوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میری نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ ارے بھابھی، آپ میری بہنوں جیسی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اور وہ پیسے تو اب جب چاہیں وہاں سے نکال سکتی ہیں۔ سمجھیں کہ آپ کے لیے میں نے چھوٹا سا بینک بنا دیا ہے، آپ کی ہر ضرورت وہاں سے پوری ہو جائے گی۔ بھائی، میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ مجھے بتاؤ، میں تمہاری خدمت کرنا چاہتی ہوں، تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ ایسی بات ہے بھابھی، تو آپ میرا ایک کام کریں، میرے لیے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈنا شروع کر دیں جو بالکل آپ جیسی ہو۔ میں اب گھر بسانا چاہتا ہوں، اپنی باہر کی زندگی گزار کر تنگ آ چکا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ شارق نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، آپ جو لڑکی میرے لیے ڈھونڈیں وہ انتہائی دیندار ہونی چاہیے، جو مجھے بھی سیدھے راستے کا مسافر بنا دے۔ کیا مطلب؟ تم کون سا ابھی کوئی برے راستے پر چل رہے ہو؟ تمہاری زندگی بہت اچھی ہے، تم کئی لوگوں کی مدد کرتے ہو۔ میں نے شارق کو تسلی دی تو وہ اداس سا ہو گیا، لگتا ہے وہ مجھ سے کوئی بات چھپا رہا تھا۔ بہرحال میں نے اس کی بات دل میں رکھ لی اور دل میں ٹھان لیا کہ میں اپنے دیور کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ اسی لمحے مجھے خیال آیا کہ دیور کی شادی کے بعد مجھے وہ اس الماری کے پاس کہاں جانے دے گی؟ میں تو اس کمرے کی صفائی بھی نہیں کر سکوں گی، کیونکہ بیوی کے آنے کے بعد بھابھی کا حق نہیں بنتا کہ وہ دیور کے کام کرے۔ بہرحال اپنی خود غرضی کی وجہ سے میں اپنے دیور کا گھر نہیں اجاڑنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی امی سے بات کر لی کہ میں اپنے دیور سے رشتہ دیکھ رہی ہوں۔ امی کہنے لگی، تمہاری نظر میں ثنا کیوں نہیں آئی؟ ثنا خوبصورت اور دیندار ہے، گھر کے کام بھی جانتی ہے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ دیورانی کے طور پر وہ تمہیں تنگ بھی نہیں کرے گی، بس تم اپنے دیور کی رضامندی معلوم کر لو، پھر ہم اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں گے۔ امی نے اپنی شاگردہ ثنا کی بات کی تھی۔ ثنا کچھ عرصے سے امی کے پاس قرآن پاک پڑھنے آیا کرتی تھی۔ یہ ہمارے محلے کے ایک انتہائی شریف النفس آدمی کی بیٹی تھی۔ ہم نے اس کا رشتہ مانگنے میں دیر نہیں لگائی، کیونکہ میرے دیور کو میرے انتخاب پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ تھا۔ ثنا کے والد نے میرے دیور کے بارے میں کچھ معلومات کیں اور پھر ہمیں رشتہ دینے کے لیے حامی بھر دی۔ محلے کے سب لوگ حیران تھے۔ ثنا اس قدر دیندار اور خوبصورت لڑکی تھی کہ اس کے لیے کئی معقول رشتے لائن میں لگے تھے، جبکہ میرا دیور کوئی خاص کام بھی نہیں کرتا تھا، بس بھائی کی دکان پر ہاتھ بٹاتا اور زیادہ تر وقت اپنے دوستوں کے ساتھ بتاتا۔ یہ تو ثنا کے والد کی مہربانی تھی کہ انہوں نے ہم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ ہم نے بھی سوچ لیا کہ ہم ثنا سے جہیز کے نام پر ایک چیز بھی نہیں لیں گے، کہ اس کے والد نے بنا کسی مال کے اور لالچ کے اپنی بیٹی ہمیں دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب ثنا میرے دیور کی دلہن بن کر گھر آ گئی۔ ہم سب اسے دیکھتے تو ماشاء اللہ کہتے، وہ واقعی میں چاند کا ٹکڑا تھی، بے انتہا خوبصورت۔ میں نے اپنے دیور سے مذاق میں کہا، دیور جی، اب تو ثنا جیسی خوبصورت بیوی آپ کے پاس ہے، امید ہے کہ آپ کے سارے راستے سیدھے کر دے گی۔ میری بات پر میرے دیور نے ناگواری کا اظہار کیا اور کہنے لگا، بھابھی،
आप सना को अपनी देवरानी ज़्यादा और मेरी बीवी कम समझिएगा। मैं नहीं चाहता आप हमारे बीच की कोई भी बात सना को बताएं। वो इंतहाई शरीफ घर की हाल मैं अगर जानता होता कि सना इतनी शरीफ है तो मैं इससे कभी शादी न करता। मेरे देवर ने पुरस्रार से लहजे में कहा, क्या मतलब? क्या तुम सना के बारे में पहले से जानते हो? नहीं भाभी, लेकिन अब जान गया हूँ। काश कि मैं थोड़ा और देख लेता कि सना किस घर की लड़की है तो मैं इससे शादी नहीं करता। बहरहाल आपने मेरे लिए इतनी अच्छी कोशिश की, मैं उस पर हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूँगा। देवर की ये बात मेरी समझ से बाहर थी। आखिर सना में ऐसी क्या खराबी और खामी थी कि वो इस शादी से मुतमईन नहीं नजर आ रहा था। मेरे दिल को पछतावा होने लगा। मैंने अम्मा से 100,000 बार पूछा कि सना में कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं, तो इन्होंने इनकार कर दिया। अब मैं और क्या कह सकती थी, जबकि सना बज़ाहिर एक खूबसूरत और कामिल लड़की नज़र आती। कुछ दिन गुजरे, मुझे पैसों की शदीद ज़रूरत आन पड़ी, मगर मैं शारिक के कमरे में नहीं गई। मैं जानती थी कि शारिक की के कमरे में काबिज़ है और मेरा वहाँ जाना पसंद नहीं करेगी, लेकिन फिर भी सलाम दुआ के बहाने मैं शारिक के कमरे में गई। उस वक्त वो घर मौजूद नहीं था। उसकी बीवी किसी आम सी सफाई सुथराई के काम में मसरूफ़ थी। मुझे देखते ही मेरा हाल चाल पूछने लगी। मैंने देखा उसके चेहरे पर सख्त परेशानी थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसकी छोटी बहन की शादी है, जबकि उसके वालिद जहेज़ के लिए बहुत परेशान हैं। छोटी बहन के ससुराल वालों ने भारी जहेज़ का मुतालिबा किया है। ये बात सुनकर मुझे दुख हुआ। फिर मैंने सना को वो राज बताने का फ़ैसला किया जो मुझे मेरे देवर ने किसी को भी बताने से मना किया था। मैंने सना से कहा, मैं तुम्हें अभी जादू दिखाती हूँ, तुम जाओ और झाड़ू लेकर आओ। सना जल्दी से झाड़ू लेकर आई। उसकी आंखों में बेपनाह हैरत थी। वो मुझे यूं देख रही थी जैसे मैंने कारून के खजाने का जिक्र कर दिया हो। मैंने वो झाड़ू 2-3 बार अलमारी पर मारा, अच्छे खासे रुपए निकल आए। मैं वो पैसे देखकर बहुत खुश हुई, जबकि मेरी देवरानी तो इस कदर हैरान थी कि वो मुझ पर यकीन नहीं कर रही थी। कहती, देख लें ये पैसे नकली ना हों। मैंने उसे 100 बार यकीन दिलवाया कि ऐसी कोई बात नहीं, ये पैसे 100% असली हैं। तुम्हारी शादी से पहले भी मैं ऐसे कई नोट इस्तेमाल कर चुकी हूँ, लेकिन तुम ये बात अपने शौहर को नहीं बताना। सना ने कसम खा ली कि वो अपने शौहर को इस बात का नहीं बताएगी, न ही उसे इल्म होने देगी। मैं बहुत खुश थी। सना वो पैसे लेकर अपने मैके चली गई। शाम को शारिक घर आया। सना का पूछने लगा तो मैंने उसे साफ बता दिया कि मैंने तुम्हारी बीवी को तुम्हारी अलमारी से कुछ पैसे निकाल कर दिए थे, क्योंकि वो बहुत मजबूर थी। और फिर जब तुम्हारे पास इतने पैसे हैं तो फिर अपनी बीवी से छुपाने की क्या तुक बनती है? ये सुनकर मेरे देवर का रंग फक हो गया। वो अपना सर पीटने लगा। अरे भाभी, अरे भाभी, ये आपने क्या कर दिया? मैंने आपको मना किया था कि आप ये बात किसी को मत बताइएगा। आपने तो मेरे दुश्मन की बेटी के सामने मेरी सारी हकीकत खोल दी। क्या मतलब? क्या सना के वालिद तुम्हारे दुश्मन हैं? मैंने न समझने वाले अंदाज में पूछा। तो और क्या भाभी, वो एक ईमानदार पुलिस अफसर हैं। आपको तो इस बारे में नहीं पता, लेकिन वो हम जैसे चोरों को पकड़ने के माहिर हैं। अब इन्होंने अपनी बेटी के हाथ में वो नोट देखे होंगे तो यकीनन कोई न कोई बात पूछी होगी। जानती तो हैं आप पुलिस वाले कितने शकी होते हैं। मेरे भाई, क्या तुम लोगों के घरों में चोरियां करते हो? मैंने हैरत से पूछा। भाभी, ये कोई पूछने वाली बात है? क्या आपको नहीं पता कि इतने पैसे मैं अपनी अलमारी में कहाँ से रखता हूँ? मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं सिवाय लोगों की जेबें काटने के। लेकिन अब मुझे लगता है सना के वालिद मेरी ईंट से ईंट बजा देंगे। आपको ख्याल रखना चाहिए था भाभी। देवर की हकीकत सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। सोचा नहीं था कि वो इतनी बड़ी हकीकत छुपाए फिर रहा है। मैंने देवर को एक बात कही जिस पर उसने सख्ती से अमल किया। देखो शारिक, अल्लाह ताला इंसान की खताएं दुनिया के सामने तब तक नहीं लाता जब तक वो उनसे तौबा करता रहे और उन्हें छोड़ने का पुख्ता इरादा किए रखे। अल्लाह इंसान की खताएं दुनिया के सामने इंसान की खताएं तभी लाता है जब वो उसका हुक्म नहीं मानता और बार बार एक ही गुनाह करता है। तुम अभी और इसी वक्त मस्जिद में जाओ, इस जुर्म से हमेशा के लिए तौबा कर दो। अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएंगे और इसके बाद तुम कभी चोरी न करने का इरादा कर लो।
میرے دیور نے میری بات مان لی اور اسی وقت وضو بنا کر مسجد چلا گیا۔ خدا جانے اس نے کیا منت مانی۔ ثنا کے والد کو ثنا پر کوئی شک نہیں ہوا۔ ثنا نے بھی انہیں یہی بتایا کہ یہ پیسے اس کے شوہر نے نہیں بلکہ اس کی بھابھی نے دیے ہیں۔ اللہ نے شارق کے راز پر پردہ ڈالا تو اس نے بھی ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ اب میرا دیور ایک انتہائی شریف انسان ہے۔ اس نے اپنا کاروبار شروع کر رکھا ہے اور میری دیورانی کے ساتھ ہنسی خوشی رہتا ہے۔ شاید یہ ایک نیک پرہیزگار عورت اور اس کے باپ کی دیانت داری کی برکت ہے کہ ایک بگڑا ہوا شخص کچھ مہینوں میں ہی بدل۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔